بھلے احسان ان سے جتایا ہے، سب کو نہیں فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، قسم ہے تحقیق اللہ نے منت لگائی مومنوں پر۔ مولا بھیجا تو سارے جہانوں کے لیے، منت مومنوں پر فرمایا جو منت مانے انہی کو بتایا۔ جو احسان ماننے والے ہیں ان کو احسان جتلایا ہے، جو احسان ہی نہ مانے جفاکار ہے، بے وفا ہے، وہ بے وفا کو کون کہے، احسان نہ ماننے والے کو کون کہے۔ جو احسان مانتے ہیں ٹھنڈی رات میں بھی بیٹھے ہیں نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے ایسے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ پہچان پوچھی جائے گی قبر میں بھی، اور اس دنیا میں تو ہماری پہچان بھی ان کے نام سے ہے۔ کون جانتا تھا ہمیں؟ حلیمہ کو کون جانتا تھا قاری صاحب؟ بکریاں چارنے والی، مگر آج حدیث کی کتب میں ہر آدم اپنے بیان میں حلیمہ پاک کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ نبی کی خدمت ملی ہے، قبر میں بھی پوچھا جائے گا، حشر کے دن بھی تعارف پوچھا جائے گا، قبر میں بھی پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا ہے، چہرہ دکھایا جائے گا، اس میں اشارہ قریب، ما کنت تقول ماضی کا، ہاں کیا کہتا تھا جو دنیا گزار کے آیا ہے، نام نہیں بتایا جائے گا۔ الرجل خاص مرد، سونا کامل مکمل اکمل خاص مرد۔ یارو اس طرح بیٹھے ہم رات کو ٹھنڈ میں، نہیں، جن کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، جن کا تعارف ہوتا ہے، ان سے پہچان پیدا ہوتی ہے۔ قبر میں بھی پہچان پوچھی جائے گی، حشر میں بھی پوچھا جائے گا کون ہے تو۔ اور یہ جو بیٹھے ہیں رات کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے لہرا لہا کے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ تو کہیں کہ مر کے پہنچے ہیں اس دربا کے واسطے۔ تو فرشتے ہم سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ میرے آقا سے پوچھو ہمیں پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی، اٹھتے ہوئے بھی جگتے ہوئے بھی نبی کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے مجمع سو گیا؟ چنگاری جلانے والا ہو، قادری فقیر بات کرے آدھا گھنٹہ بات کرے، یہ کھڑے نہ ہو جائے تو کیا بات کرنا؟ یہ پہچان ہم سے پوچھی جائے گی قبر میں، اس لیے رات کو بیٹھے ہیں، صبح بھی بیٹھیں گے، دن میں بھی بیٹھیں گے، ان کا ذکر کریں گے۔ کیا فرمایا؟ مرسل کون ہے؟ خالق کائنات۔ مرسل کون ہے؟ سرور کائنات، یعنی بھیجا کس کو گیا؟ مرسل الہ کون ہے؟ عالمین، منت ان پہ لگائی ہے، بھیجا سب جہانوں کے لیے ہے، منت ان پہ لگائی ہے، منت لگائی ہے تو آج بیٹھے اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے لمبی بات نہیں ہے، کس طرح رحمت ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے، بڑا لمبا بیان ہے، کس طرح رحمت ہے، اس دنیا میں بھی رحمت، قبر میں بھی رحمت، حشر میں بھی رحمت، تمام جہانوں میں، عالم ارواح میں بھی رحمت۔ ایک حوالہ دیکھیں عالم ارواح کا، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بعد از انبیاء، تمام انسانوں سے افضل سیدنا صدیق اکبر نبی کی کچہری میں بیٹھے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ عالم ارواح والا وعدہ یاد ہے؟ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ جنہوں نے جواب دیا ہاں جی پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول پڑے یا رسول اللہ وہ بات بھی یاد ہے، وہ وعدہ بھی یاد ہے،
اور آپ کا بتانا بھی یاد ہے. آپ نے جو بتایا، آپ نے جو سمجھایا وہ بھی یاد ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، قادریوں کے پیر، تمام پیروں کے پیر، ان سے بھی پوچھا گیا حضرت آپ عالم ارواح کا وعدہ یاد ہے؟ فرمایا پوچھتے ہو یاد ہے. پہلے میں جواب دینے لگا مگر اللہ کی طرف سے حکم ہوا عبد القادر خاموش ہو جا، جو جواب میرا حبیب دے گا وہی قبول کروں گا. حضرت سلطان محمد باہو قادری سروری سلطان العارفین، ان سے بھی پوچھا گیا حضرت وہ وعدہ یاد ہے؟ فرمایا پوچھتے ہو یاد ہے؟ ابھی تک اس کی گونج میرے کانوں میں کھڑی ہوئی ہے. عالم ارواح میں بھی رحمت. اللہ اکبر. ان کی رحمت کے تو کیا کہنے. مسجد نبی کا واقعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا خطبہ دیتے. ابتداء اسلام میں آپ کے تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے، آپ کے آرام کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے ایک ممبر بنایا. ممبر بھی ایسا سادہ، کھجور کا خشک تنا. میرے نبی اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں. کسی نے صحابی نے دیکھا جو بڑھائی کا کام جانتا تھا، یا رسول اللہ اجازت دیں ہم آپ کے لیے آرام دہ ممبر بنا دیں، آپ کے لیے آرام دہ ممبر بنا دیں. اجازت مل گئی، ممبر بن گیا. جمعے کا دن ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پرانے ممبر سے ہٹ کے اس نئے ممبر پہ بیٹھے. بلبلانے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، مسجد نبی گونج گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں کون رو رہا ہے، مگر جاننے والے جانتے ہیں کون رو رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگائے. یہ ہے رونے والے کی قدر. پوچھتے ہو کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہو؟ شکیل تاری آپ کی پوری ٹیم نے رات کو جگایا. کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ رونے والے کی یہ قدر ہے. میرے نبی نے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا بتا کیا چاہتا ہے. چوائس پوچھی جا رہی ہے، پیکج نہیں دیا، چوائس پوچھی جا رہی ہے. کیا چاہتا ہے؟ تجھے دفن کر دیا جائے یا تجھے باغ میں لگا دیا جائے کہ مومن تیرے پھل کھائیں. کہا یا رسول اللہ جدائی کہاں برداشت ہے. اور آج بھی اس ممبر کے قدموں میں وہ کھجور کا تنا دفن ہے. کیسی ذرا ان کی یاد میں رونا تو چاہیے. حضرت محترم اسی بات کی اتفاق ہے کیونکہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ کے مہمان بھی پہنچ رہے ہیں. میرے ذکر کو اللہ پاک قبول فرمائے. نبی پاک کی رحمت کا بیان انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. اللہ پاک قبول فرمائے. ما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بڑی مہربانی. الحمدللہ نہایت ہی عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ، واعظانہ، فاضلانہ